4 چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے خواہش ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ریمیٹنس ہے، زرد مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنا۔ نمبر 3 روزگار کے مواقع، خوشحالی و ترقی کے راہ کھولنا۔ اور نمبر 4 جو جسے ہر جگہ بیوروکریسی ہرڈل تھی اس کو ختم کر کے 1 ونڈو آپریشن لے کر آنا، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا۔ میں سمجھتا ہوں آج پاکستان میں پہلی دفعہ سیاسی اور عسکری قیادت ساتھ بیٹھی ہے، ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان 4 چیزوں کو ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات کیا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے میں سمجھتا ہوں اس ملک اور اس کے عوام کو ہوگا، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا SIFC بنائی، یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو تشکیل دیا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری کیا خواہش ہے کہ اس کونسل کے بننے کے بعد پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سرمایہ کاری میں اضافہ، یہ 3 چیزیں ہم نے سامنے ٹارگٹ رکھا ہے۔ اور اس کی میٹنگ میرا خیال ہے کہ مسلسل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ اور گڈ نیوز یہ کہ IT انڈسٹری کے حوالے سے 20 تاریخ کو ایک بڑا جمعرات کے دن ایک بڑا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے اندر انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس، ڈپلومیٹس، سرمایہ کار اور پاکستان کے IT انڈسٹری سے ریلیٹڈ تمام لوگ موجود ہوں گے۔ ہم اس میں فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے IT انڈسٹری کو، پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکے اور اس کے فوائد پاکستان کے عام عوام کو اٹھا سکے۔ اور ٹارگٹ جیسے میں نے کہا کہ ریمیٹنس کا اضافہ کرنا، ڈالر کا اضافہ کرنا، اور روزگار میں بہتری لانا، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا، ترقی دینا، خوشحالی لانا، اس کے اوپر بالکل تیز رفتاری اور برق رفتاری سے کام ہو رہا ہے۔ اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آج سیاسی اور عسکری قیادت کی جو دانشمندی ہے، دور اندیشی ہے، جو سوچ ہے، اس سوچ کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے پاکستان کے عوام کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو IT ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے، ہماری خواہش ہوگی آئندہ چند سالوں میں IT ایکسپورٹ کو 2.6 بلین سے بڑھا کر 15 بلین US تک لے کے جایا جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ بھی ٹارگٹ ہے کہ IT سیکٹر میں سرمایہ کاری کو 10 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے انشاءاللہ تعالی۔ ہم پوری ٹیم مل کے کام کر رہے ہیں، اور جو ہماری بنیادی چیز ہے کہ ہم نے کیا کوشش کی، جیسے میں نے کہا کہ جہاں منسٹری آف IT کے تمام لوگ ایک پیج پر موجود ہے، ہم نے اکیڈمیا کے لوگوں کو لیا اور IT انڈسٹری کے لوگوں کو بھی لیا۔ پاشا کے چیئرمین اسی لیے موجود ہیں کہ ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ جو پالیسی تشکیل دیتے ہیں ان کے مشوروں سوچ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے یا ٹریننگ کے حوالے سے، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یس، وی آر کمیٹڈ کہ پاکستان کو بہتر سے بہتر کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر کوئی سوال ہے تو بالکل۔ جی میرا سوال ہے نسیم سے سر، ایک تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ دنیا جو IT انڈسٹری سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور خاص کر کے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے آرمی چیف سپر سالار جنرل قاسم منیر صاحب نے انیشیٹو لی ہے، تو جب ایک پیج پہ آگے کام ہوگا تو پاکستان ڈیفینیٹلی ترقی کرے گا۔ ہمارا ریسنٹلی ابھی NIC فیصل آباد کا بھی وزٹ ہوا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ایفرٹس کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ کہ بتائیں کہ نوجوان جو اس وقت تقریباً 11 کروڑ ہمارے ملک میں، وہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے کم از کم جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو۔ دوسرا سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے، جب کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کا جو ہے وہ اپنا لوگ غیر ضروری فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، جس طرح یہ ابھی لون والی ایپس آئی ہوئی ہیں۔ PTA اس کے اوپر PTA جو ہے کوئی زیادہ سیریس نوٹ نہیں لے رہا، 75 میں سے صرف 43 انہوں نے ایپس ابھی تک بند کی ہیں، اور جو ترجمان ہے، جو اسپوکس پرسن ہے، ان کا کام ہے کہ صحافیوں سے رابطہ کریں۔ ہم رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھی طرح ڈیلنگ نہیں ہوتی، ہمیں انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی جاتی، تو کم از کم انفارمیشن پرووائڈ کریں، اور جہاں پہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں کم از کم وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ نصیب بھائی تھینک یو ویری مچ۔ 2 سوال آپ کے، دوسرا والا پہلے جواب۔ بالکل جو جیسے کہ لون ایپس بنی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی آپ مجھ سے زیادہ باخبر رہتے ہیں۔ SCCP نے ان کو پرمیشن دیا تھا، اور اس کے روک تھام کی ذمہ داری PTA کی تھی۔ کئی دنوں سے ان کے پہ نظر رکھا ہوا تھا۔ کل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہیڈ بین ڈیلیورڈ ٹو دا PTA۔ آپ سب نے دیکھا کہ 43 ایپس کو روک دی گئی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ 45 ایپس ہے، آپ 75 ہے، تو 2 چل رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج آپ یہاں آنے سے پہلے
پی ٹی اے کے چیئرمین سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ DGFIA بھی موجود تھی اسی تقریب کے اندر. دونوں سے میں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. میرا وہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ میرے اپنے لوگ ہیں اور ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو 25,000 20,000 30,000 روپے ماہانہ کماتے ہیں. ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یس, لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو دا چیئرمین PTA اینڈ دا DGFIA. اسٹرن ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ آل دوز. اور جہاں تک پرمیشن آپ نے کہا انفارمیشن کے حوالے سے, میرا آفس کھلا ہوا ہے, میں جب چاہے آپ آئیں, آپ کو آل سارٹ آف انفارمیشن آپ کو میں دوں گا. ایز فار ایز دا نوجوانوں کا کنسرن ہے, یس مجھے پورا اندازہ ہے کہ پاکستان کی 220 ملین آبادی ہے, 60% آف دی پاپولیشن آر ینگ, اینڈ دوز ینگ پیپل, آپ بالکل صحیح کہ دوز ینگ پیپل آر دا ریئل ایسٹ آف دی پاکستان. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کا اسکل ڈیولپ کروں. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اکیڈمیا میں ان کے لیے بہتری لے کر آؤں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ 33 لاکھ فری لانسر کو ہم نے ٹریننگ دی ہے, بوٹ کیمپ شروع کیا ہے, فری لانسنگ شروع کی ہے, ٹرین دا ٹرینر پروگرام شروع کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اکیڈمیا کو آن بورڈ لے کر کے BS اور MS کی کلاسز بھی کرائی جا رہی ہیں ان ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو یس, ہم نوجوانوں کے ساتھ خیال رکھ کر ان کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سر بلا شبہ آئی ٹی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج ایک بڑی خبر چل رہی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے اعتماد کرایا ہو گیا ہے. یہ بتا دیجیے گا کیا MKM کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ ابھی کیونکہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں تو ابھی جو مردم شماری ہوئی ہے اس لیے پوسٹ انومریشن سروے چل رہا ہے جو 31 جولائی کو مکمل ہوگا. تو جب تک CCI نے اپروو نہیں کیے تو اس سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید پرانی جو مردم شماری ہے اس میں الیکشن ہوں گے. اس سلسلے میں MKM کی اسٹریٹجی کیا ہوگا؟ اچھا, دونوں سوال تک میں تمہارے سیاسی ہے اور میں بالکل جواب دوں گا. میں پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, ساتھ ساتھ منسٹر ہونے کے ساتھ دونوں جواب آپ کو دوں گا. جہاں تک الیکشن کہہ کے 8 تاریخ کو, آج میرا خیال تمام چینل خبر چلا رہی تھی کہ 8 تاریخ کو اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی. ایز فار ایز MKM از کنسرن, ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. اچھا, تردید کر دی, ٹھیک ہے, ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب آج رات اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں. ہمارے غالباً کل یا پرسوں پر وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی اور وہ تمام ایشوز جو پینڈنگ ہیں ان کے اوپر ان سے مختلف جسے کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے گفتگو ہوگی. ایز فار ایز دا مردم شماری از کنسرن, آپ سب کے علم میں, آپ سب, میں ہمیشہ کہتا ہوں زیادہ باخبر ہیں. پاکستان میں اگر 1947 سے لے کر 2023 کی مردم شماری اٹھا کے دیکھیں گے تو کبھی 10 سال, کبھی 15 سال اور کبھی 17 سال پہ مردم شماری کی. اگین اٹ واز ایفرٹ میڈ بائی دی MKM پاکستان, جس کے بنا پہ 5 سال کے مختصر عرصے میں ڈیجیٹل مردم شماری کرائی جا رہی ہے. ہماری کیا خواہش ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت جو نئی مردم شماری ہو رہی ہے, نئی مردم شماری کو فوری طور پہ نوٹیفائی کیا جائے, اور نوٹیفائی کرانے کے بعد 2 مہینہ, 3 مہینے, 2.5 مہینہ جتنا بھی لگتا ہے آپ اس کے حلقہ بندیاں کرائیں, اور نئے